الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے کی تھی آیت نمبر 77 تک، ہے نا؟ 76 تک، اچھا ٹھیک ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون، جو لے لیتے جو لے قبول کر لیتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے بدلے، و ایمانہم، اور اپنی قسموں کے بدلے، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت، اولئک، یہی لوگ ہیں، لا، نہیں، خلاقہ، کوئی حصہ، لہم، ان کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، ولا، اور نہیں، یکلمہم اللہ، کلام کرے گا ان سے اللہ، ولا، اور نہ، ینظرو، دیکھے گا، الیہم، ان کی طرف، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ولا، اور نہ، یزکیہم، پاک کرے گا انہیں، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ اچھا، دو تو ان کے جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے یشترونا کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بدلے میں دوسری چیز لینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہوتا ہے یہ مطلب کوئی چیز ایکسچینج ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کا عہد اور کتاب اور شریعت چھوڑ دی اور بیکار دنیا لے لی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انہوں نے اپنی جو قسمیں ہیں وہ بھی چھوٹی قیمت پہ بیچ دی، تھوڑی قیمت پہ، قسموں کی پرواہ نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کی جو ہے نا ہمیں 5 سزائیں بتا رہے ہیں، اس کو آپ مارک کریں۔ 5 سزائیں کیا ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ اس کے آپ آیت کے اوپر آپ لکھ لیں 1 2۔ دوسری جو ہے وہ سزا یہ ہوگی کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، وَيُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، ٹھیک ہے؟ تیسری سزا یہ ہوگی کہ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ یوم القیامہ، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اور چوتھی سزا یہ ہے کہ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئے گی تو ہی ہم جو ہے وہ جنت میں جا پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے پاک کریں گے تو پھر اس سچویشن میں ہم جنت میں جا پائیں گے، نہیں تو ہاں جنت میں کوئی نہیں جا پائے گا۔ اور 5ویں سزا ان کی یہ ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک، پینفل عذاب، ٹھیک ہے جی۔ اور تزکیہ جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو دور کرنا، اور اس کے اندر باطنی اور روحانی دونوں صفائی ہوتی ہیں، یعنی دل کی پاکیزگی بھی، ظاہری بھی جو سامنے نظر آتی ہے، اور جو دل کے اندر ہوتی ہے، جو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھیں گے نہیں اور ان سے بہت ناراض ہوں گے، جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ وہ کون کون ہے؟ نمبر 1، وہ جس کے پاس بچا ہوا پانی ہو اور وہ کسی مسافر کو نہ دے۔ یعنی کبھی آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، آپ بس میں بیٹھے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، پارک میں بیٹھے ہیں، اور آپ کے ساتھ کوئی آ کے بیٹھتا ہے اور وہ پانی 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 پوچھتا ہے، بہت پیاسا ہے، آپ کے پاس پانی ہے لیکن آپ اس کو پانی نہیں دیتے، آپ اپنے لیے بچا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں شاید مجھے پیاس لگ جائے، شاید میرے بچے کو چاہیے ہو، آپ اس کو پانی نہیں دیتے۔ اللہ معاف کرے، کتنی کامن چیز ہے۔ ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، اتنا بڑا یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرتا ہے۔ عصر کے وقت کا کیوں ذکر ہوا ہے؟ کیونکہ عصر کے وقت جو ہوتا ہے بالکل گھر جانے کا ٹائم ہوتا ہے، تو جو 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 ٹھیلا لگاتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارا مال کسی طریقے سے فروخت ہو جائے، تو پھر وہ جھوٹی قسمیں اگر کھاتے ہیں کہ میں نے تو قسم سے، میں نے تو یہ 50 روپے میں لیا ہے اور میں آپ کو 20 روپے میں دے رہا ہوں، تو یہ جھوٹی قسم کھا کے تو ہے یہ مال بیچنا۔ ایسے بندے سے بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔
ٹھیک ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو دنیاوی منافع کی خاطر بیعت کرتے ہیں. بیعت ہوتی ہے کوئی وعدہ، جیسے وہ بیت الرضوان ہوئی تھی، وہ سب آپ نے پڑھی ہے نا بیعت، اس طرح کی بیعت کوئی بیعت لے مگر دنیا کا فائدہ ہو، دین کے فائدے کے لیے نہیں. اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والے ہیں. اچھا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں لو قسمیں نہیں آتی ہیں. ایک لو قسمیں ہوتی ہیں نا جو بیکار، جیسے قسم سے میں نے یہ کی ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ کی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا تکیہ کلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی ویسے نہیں کہانی چاہیے، لیکن قسم سے واللہ تاللہ، یہ عربوں میں بھی یہ واللہ یہ بات ایسے نہیں ہے، تاللہ یہ بات ایسے نہیں ہے، وہ ان میں بھی بہت ہی ہوتی ہیں، ہمارے میں بھی ہوتی ہیں. وہ قسموں کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس قسم کی بات ہو رہی ہے جو آپ سوچ کے سمجھ کے کھا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ کس چیز کی کھا رہے ہیں، اور سب آپ کو سمجھ ہے، آپ کوئی امپورٹنٹ چیز کی کھا رہے ہیں. جیسے کوئی ہوتا ہے نا کوئی کہ کسی نے کوئی امانت رکھائی ہے، آپ کہیں اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں رکھایا اس نے، اللہ کی قسم. تو یہ قسم آپ نے کیا کھائی ہے؟ یہ آپ نے سوچ سمجھ کے قسم کھائی ہے. تو ایسی قسمیں جو جھوٹی کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے تکبر کرنے والا فقیر. یہ کیا بات تھی، تکبر کرنے والا فقیر؟ ایک فقیر ہے جو، آپ نے کبھی دیکھا ایسے فقیر ہوتے ہیں ان کو آپ دیں 10 روپے تو وہ کہتے ہیں اپنے پاس ہی رکھو، مجھے نہیں چاہیے یہ. تو یہ کیا ہے بھائی؟ تم فقیر ہو، تم بھوکے ہو، تم کلیم کر رہے ہو بس کچھ نہیں ہے، تم آگے سے تکبر کس بات کا کر رہے ہو؟ ہے نا. جو بھوکا ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں، جس کو صحیح معنوں میں بھوک لگی ہوتی ہے وہ کوئی چیز ریٹرن کرتا ہے؟ وہ تو اتنا بھوکا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی اسے ملے وہ کھا لیتا. تو یہ جو تکبر کرنے والا فقیر ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے. اس کے بعد چھٹے نمبر پہ وہ بخیل ہے جس سے کبھی احسان ہو گیا ہو تو وہ جتائے. ٹھیک ہے. احسان جتانے والے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوں گے. اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بات نہیں کریں گے، اور ایک ہے ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. آپ سوچیں آپ کہیں جائیں اور کوئی آپ کی فرینڈ آپ کو جانتی ہو اور وہ آپ کو اگنور کر رہی ہے، آپ کی طرف آئی کانٹیکٹ بھی نہیں کر رہی، کتنا انسان کو برا لگتا ہے، کتنی اپنی ہیومیلیشن فیل ہوتی ہے. تو آپ سوچیں وہ دن جب جو مطلب ہمارا سارا انحصار ہی اس پہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یا اللہ میری طرف دیکھیں اور مجھے رحمت کی نظر مجھ پہ ڈالیں تو میرے پار میں لگ جاؤں. تو ایسی سچویشن میں اللہ نہیں دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا لوگوں کا؟ اچھا، ایک بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے اپنا مال بازار میں رکھا اور گاہکوں کو پھنسانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کر کہنے لگا مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملی ہے، حالانکہ ملتی نہ تھی. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی. ٹھیک ہے. یہ حدیث جو ہے، یہ روایت آپ کو بخاری میں مل جائے گی. ٹھیک ہے. ہم بھی بازار میں جا کے اس قسم کی جھوٹی سچی قسمیں کھا لیتے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے. ایسی ایسی قسموں سے اللہ ہمیں پاک نہیں کرے گا. اچھا، یہود میں یہ برائیاں بہت عام تھیں، دوسروں کے حق میں بہت غضبناک ہوتے تھے اور نیکی کر کے جتاتے تھے. اور اب ہم میں بھی یہ سب برائیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ساری آ گئی ہیں. ہم روز مرہ میں اتنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اتنے جھوٹ بولتے ہیں، اتنے جھوٹ بولتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور کہتے ہیں ہم کہ یہ تو وائٹ لائز ہیں. ہم ابھی گھر میں ہی ہوتے ہیں، ہماری فرینڈ پوچھتی ہے کہ نکل گئی؟ ہاں ہاں، تو آدھے راستے میں ہوں، حالانکہ ہم ابھی گھر میں ہی ہیں. ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے. کیا کیا ہو جائے گا اگر ہم اپنی دوست سے کہیں گے کہ میں ابھی گھر میں ہی ہوں، تو کیا ہو جائے گا؟ میں بس نکل رہی ہوں. کچھ نہیں ہو جائے گا نا. کوئی ایسا کوئی مسئلہ، کوئی زندگی موت کا مسئلہ تو ہے نہیں. وہ تھوڑی ناراض ہوگی تو کہیں آئی ایم سوری، بس میں نکل رہی ہوں، بس دیر ہو گئی. تو اس طرح کی قسمیں جھوٹی ہمیں نہیں کھانی چاہیے. اخشس بن قیس کہتے ہیں یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی. ہوا کیا تھا کہ ان کا جو ہے ایک ان کے رشتہ دار کی ایک زمین تھی اور اس میں ان کا کنواں تھا. ٹھیک ہے. ان کے چچا زاد بھائی کی زمین تھی اور اس زمین کے اندر ان کا کنواں تھا. تو انہوں نے یہ بات بولی کہ یہ کنواں زمین اس کی، لیکن یہ کنواں میرا ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کھاؤ. تو انہوں نے کہا میں تو قسم کھا لوں گا کہ کنواں میرا ہے، لیکن وہ بھی کھا لے گا جھوٹی قسم، وہ بھی تو کھا سکتا ہے، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تو
پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کہ جھوٹی قسم جو کھائے گا تو اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری جو ہیں سزائیں بتائی تھیں، ٹھیک ہے، کہ کسی کا مال ہڑپنے کے لیے جھوٹی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ یعنی آیت نمبر 78، وَإِنَّ اور بے شک منہم ان میں سے لفریقن ایک فریق ہے، یلوون جو مروڑتے ہیں السینتہم اپنی زبانوں کو، بالکتابی کتاب پڑھتے وقت، لتحسبوہم تاکہ تم سمجھو اسے من الکتابی کی کہ کتاب کی عبارت میں سے ہے، وما اور حالانکہ نہیں ہوا وہ من الکتابی کتاب میں سے، ویقولون اور وہ سب کہتے ہیں ہوا من عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں، ہوا من عند اللہ، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی بہت سوچ سمجھ کے چیزیں بولنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی چیز کوٹ کرنی ہے اگر قرآن کی، کہ فلانی چیز اللہ کی طرف سے، بہت سوچ لیں، اچھی طرح کنفرم کر لیں، اس کو دیکھ لیں، اس کو چیک کر لیں، اس کے بعد کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما ہوا من عند اللہ حالانکہ نہیں وہ ہوتی اللہ کے پاس سے، ویقولون اور وہ سب کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ، وہو یعلمون اور حالانکہ وہ سب جانتے ہیں۔ اچھا جی، ان کے جو یہودیوں کے جو بڑے بڑے عالم تھے نا، جیسے کعب بن اشرف اور ہوئی بن اخطب، ان کا کام یہ تھا کہ وہ یلونا اپنی زبانوں کو مڑوڑ مڑوڑ کے چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے پیش کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اللہ کی کتاب کے اندر وہ بات ہے۔ اور یلوون جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جھکانا، مائل کرنا، موڑ دینا، بل دینا، بات کو کچھ سے کچھ بنا دینا تاکہ اصل معنی بدل جائے، ٹھیک ہے۔ اصل ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے کلام سے دور کرنا، ہٹا دینا، تحریف کرنا، لفظی اور معنوی دونوں تحریف، ٹھیک ہے، بات کا مفہوم بدل دینا اور زبان کو ٹوسٹ کرنا۔ کبھی کبھی یہ کیا کرتے تھے، زبان کو ٹوسٹ کر کے بات کرتے تھے، جیسے کہ آپ کو میں اگزامپلس دیتی ہوں جو ہم نے قرآن میں بہت ساری پڑھی ہیں۔ جیسے ہنتتن ان کو کہا گیا تھا بولو ہنتتن کہتے ہوئے جھکتے ہوئے اندر داخل ہونا، تو انہوں نے کیا کہا تھا، سوری ہتتن بولا تھا، ان کو بولنا انہوں نے ہنتتن بولا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر ان سے کہا تھا بولو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور انہوں نے کیا کہا تھا، سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ جو ہے اس کے پاس آئے، حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے بیٹھے ہوئے، تو ان کے پاس ایک یہودی اندر انٹر ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو حضرت عائشہ کو اتنا غصہ ہے کہ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پہ موت ہو، تو حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا اور حضرت عائشہ کھڑی ہو گئی ہیں، اس کو لڑنے لگی ہیں، اس کو گالیاں دینے لگی کہ تم پہ موت ہو، تیرا بیڑا غرق ہو، فلان اور ڈھماک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا عائشہ کول ڈاؤن، کول ڈاؤن، تم نے شاید سنا نہیں کہ میں نے اس کو کیا کہا، مطلب میں آپ کو مزاج بتا رہی ہوں کہ اتنی بڑی بات کوئی کسی کو کہے کہ تم پہ موت ہو، اور اگلا بندہ اتنا ٹھنڈا ہے، وہ کہہ رہے ہیں تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا، میں نے کہا وعلیکم، تم پر بھی موت ہو۔ تو اتنا سا جواب کافی ہوتا ہے، آپ کو ری ایکشنری ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جتنا کم سے کم ری ایکشن شو کریں گے اتنا جو ہے آپ کی اپنی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اور اگلے بندے کو شاید سوچنے کا موقع مل جائے کہ یہ واقعی صحیح کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں ساری جو چیزیں ہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتی ہیں کہ اتنے زیادہ ٹھنڈے مزاج اور اتنے تحمل والے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو تحمل کی عادت بہت پسند ہے، جو ٹھنڈے لوگ ہوتے ہیں نا اپنے اندر پیدا کریں۔ دیکھیں وہ ہے نا کہ آپ کوئی چیز کریں تو یو بیکم گڈ ایٹ اٹ، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں اچھے ہوتے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنا اخلاق اچھا بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ اس میں اچھے ہوتے جائیں گے، اور اگر آپ ہر چیز میں یہ بولیں گی کہ مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، اور اب تو میں 50 سال سے بھی اوپر ہو گئی ہوں، اور اب تو میری حد ہو گئی ہے، میری تو بس ہو گئی ہے، اب تو میں ہر ایک کو سنا دیتی ہوں، ہے نا، ایسی باتیں جب ہم بولیں گے تو کیا ہوگا، ہم وہی چیزیں اپنے دماغ کو وہی میسج دے رہے ہیں کہ بھئی تم سے برداشت نہیں ہوتا، تم ہر ایک کو سنا دیا کرو۔
لیکن جتنا ہم اپنے آپ کو یہ بولیں گے کہ نہیں میں نہیں جواب دوں گی، نہیں میں اس بندے کی طرح کی جاہل نہیں ہوں، یہ بندہ جاہل ہے میں نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو اتنی آئی کانٹ اسٹیپ مائی سیلف سو لو، اپنے آپ کو اتنا نہیں گرا سکتی، تو اس میں پھر آپ اچھے ہوتے جائیں گے آپ، صحیح ہے نا؟ تو یہ ان کی کچھ عادتیں ہیں جو ان کو لگتا تھا کہ یہ زبان ٹویسٹ کریں گے نا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی ساری چیزیں کھول کھول کے قرآن کی آیتیں میں لکھ دی، اور قیامت تک یہ سب چیزیں پڑھی جائیں گی۔ اچھا، پھر یہ ان کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ یہ اس طرح پڑھتے تھے بات کو، جیسے فار ایگزامپل جیسے ابھی میں آیت پڑھ رہی ہوں نا، تو ساتھ میں آیت پڑھتے پڑھتے بیچ میں اپنی بھی دو چار چیزیں بول دی، اور اس سٹائل میں جیسے میں ایک آیت، میرا پڑھنے کا سٹائل الگ ہے نا، آیت الگ طریقے سے پڑھ رہی ہوں، تفسیر الگ طریقے سے، تو یہ آیت کے سٹائل میں اس طرح سے باتیں کرتے تھے کہ وہ اگلا سامنے، کیونکہ ان کے آپ کو پتہ ہے نا ان کے علماء کے پاس صرف کتابیں ہوتی تھی، ان کے ہم تو اب یہ ہے نا کہ میرے پاس قرآن ہے، آپ سب کے پاس ایک ہی قرآن ہے، اور ہم سب کے پاس جو قرآن ہے اس میں ایک زبر زیر، کوئی وقف، کوئی کسی چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں ہے، سب کا ایگزیکٹلی سیم ہے، لیکن ان کے تو عالموں کے پاس کتاب ہوتی تھی، عام بندے کے پاس تو ہوتی نہیں تھی، تو یہ کیا کرتے تھے اس سٹائل سے یہ پڑھتے تھے کہ جیسے اگلے بندے کو لگتا تھا کہ شاید یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، شاید یہ سوری تورات پڑھ رہے ہیں، کتاب کا حصہ ہے، مگر اصل میں وہ ان کی اپنی باتیں ہوتی تھیں جو بیچ بیچ میں یہ قرآن آیت کتاب کے بیچ بیچ میں ڈال دیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے بولتے تھے کہ یہ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، حالانکہ وہ نہیں ہوتا تھا اللہ کے پاس، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیوں؟ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ خود کو تو نہ بدلنا پڑے، وہ ایک شعر ہے نا، میں خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں، کچھ اس ٹائپ کا شعر ہے نا غالب کا، تو یہ کیا طریقہ ہے، آج کل بھی آپ نے سنا ہے بھئی یہ بات تو قرآن میں میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو آج کل کے زمانے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پچھلی دفعہ دیکھیں کتنے ہم اس سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نرمی بھی کریں گے، تحمل سے بھی رہیں گے، ری ایکشن بھی شو نہیں کریں گے، لیکن آپ جو فنڈامنٹلز جس پہ آپ کا دین کھڑا ہوا ہے، توحید پہ آپ کا دین کھڑا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا، آپ کی اپنی ذات بھی نہیں ہوگی، آپ کا اپنا دل بھی نہیں ہوگا، تو یہ فنڈامنٹلز چینج نہیں ہوں گے کسی کے لیے بھی، کوئی آپ کا پیارے سے پیارا ہو، کوئی آپ کا اپنا دل ہو، ٹھیک ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے میری انٹرسٹ پہ کوئی چیز نہیں جا رہی ہو سکتا ہے میں کوئی ایسی چیز چاہتی ہوں اپنی زندگی میں جو وہ چیزیں اس سے میچ نہیں کر رہی ہیں، ٹو بیڈ، نہیں کر رہی تو نہیں کر رہی، مجھے میری زندگی، مجھے دنیا کا نقصان مجھے قبول ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا نقصان زیادہ بھاری ہے، تو فنڈامنٹلز پہ نہیں کوئی وہ ہوگا چیز، کوئی بھی اس پہ نہیں ہوگا، اور آج آپ دیکھیں کہ ہم آخری ایک ایسی دین رہ گیا، ابھی میں صبح ایک وہ دیکھ رہی تھی آڈیو جس میں وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا میں بھی آئے پیغمبر، وہ کہہ رہے تھے کیا انڈیا میں کوئی نہیں آیا، اتنے دیوی دیوتائیں ان کے پاس آ گئے، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے ہر جگہ میں نے اپنے پیغمبر رسول بھیجے، تو وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح کے آئے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے بھیج کے اپنا دین تمام کر دیا، اپنا جو حجت ہے وہ تمام ہو چکی ہے، اب جو ہے وہ ہم مسلمان جو ہیں وہ واحد اپنے دین پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم پٹتے بھی ہیں، ہم ذلیل و خوار ہیں، اس وقت دنیا میں رسوا ترین ہم لوگ ہیں، لیکن ہم اپنے دین سے نہیں ہٹتے، الٹے ہیں، سیدھے ہیں، نمازیں ٹیڑھی میڑھی پڑھتے ہیں، روزے بھی ایسے رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے جب رمضان شروع ہوتا ہے پوری دنیا کے مسلمان ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہر جگہ میں، مطلب کوئی اگر ہم باہر نکلے اور کوئی کھانا کھا رہا ہو تو ہم کو کتنا غصہ آتا ہے، ہم کچھ گھور گھور کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم کس قسم کے انسان ہو، رمضان کے مہینے میں اتنا رسپیکٹ نہیں تم سے ہوتا کہ اگر تم نے نہیں بھی روزہ رکھا ہوا تمہیں اتنا تو رسپیکٹ ہونا چاہیے نا کہ تم نہیں کھاؤ باہر، تو ہم اپنی ان پہ فنڈامنٹلز کے اوپر ہم لوگ سودا نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم بڑی فرملی اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ توحید، آخرت اور رسالت، کہ میں نے بڑی جلدی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اگر میرا یہاں پہ نقصان ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں، آخرت میں جو ہے مجھے اس کی کمپنسیشن اللہ تعالیٰ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت میں دیکھیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارننگ دے دی ہے کہ تفسیر اور معنی جو ہے وہ الگ الگ ہوگا، جو تفسیر کا حصہ ہوگا وہ الگ ہوگا، اور جو قرآن کے معنی ہوں گے، جیسے ہم ایک ایک لفظ کو اٹھا کے اس کا الگ معنی کرتے وہ الگ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ کتاب کو نہ پڑھو، آج ہمارے معاشرے میں آپ یہ باتیں سنتے
کتاب کو نہیں ہاتھ لگانا، اس کی طرف پیر نہیں کرنا. مجھے اتنی ڈانٹ پڑتی ہے میرے کمرے میں، ہر جگہ میں نے وہ کہیں تفسیر کا، کہیں تجوید کا، کہیں حفظ کا، کہیں کس کا قرآن ادھر 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 رکھے ہیں مصحف. تو وہ مجھے ڈانٹی پڑ رہی ہوتی ہے کہ اس طرح پیر نہیں ہونا چاہیے، اس طرح پیٹھ نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کی چیزیں ہیں ہمارے دین میں. مطلب ہمیں کیا آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے؟ سعودیہ میں تو میں نے دیکھا وہ لوگ تو نیچے ایسے وہ بھی ایک الگ ایکسٹریم ہے. ہم اتنا نہیں کر سکتے، ہم جوتے کے ساتھ اپنا، وہ تو جوتے کے ساتھ انہوں نے قرآن رکھا، ہم یہ نہیں کر سکتے. دیکھیں، بادب با نصیب ہے تو اللہ کا کلام، ہم اس کی عزت کریں گے، لیکن ہم اس کو اتنے جزدانوں میں لپیٹ کے اتنی اوپر نہیں رکھ دیں گے کہ اب ہم جو ہے، اور پھر ہم اپنے آپ پہ سوچیں کہ ابھی میں پاک نہیں ہوں، ابھی میرا وضو نہیں ہے، ابھی میرا فلان نہیں ہے. اسی چکر میں جو ہے وہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کو لپیٹ کے بہت اوپر رکھ دیں کہ پھر آپ کو جو ہے اس کو ہاتھ نہ لگانا پڑے. تو آپ یہ نہیں کریں گے. اٹ شوڈ بی ویری ایکسیسیبل. اپنے فون کی بھی تو ہمیں بہت محبت ہوتی ہے، ہم اس کو پیروں میں جوتے میں رکھتے ہیں، سٹینڈ بناتے ہیں. ہم نے اتنے اتنے اچھے اچھے رنگ برنگے سٹینڈز لیے ہوتے ہیں. تو فون کی بھی تو ہر وقت اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں نا. تو اسی طرح قرآن کو بھی ہمیں رکھنا ہے تاکہ ہر وقت ہمیں کوئی بھی، دیکھیے کوئی بھی پریشانی ہو، ذرا سا بھی دل گھبرا رہا ہو نا، اٹھا لیں مصحف کو. کس کے پاس جائیں گے آپ مجھے بتائیں؟ اب میرے کو گھبراہٹ ہو رہی، میں کیا کروں؟ کس کو فون کروں؟ دنیا میں کون میری گھبراہٹ ٹھیک کرے گا؟ کوئی ہے ایسا جس کو میں فون کروں اور اس وقت وہ میری طبیعت اچانک ٹھیک کر دے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو مجھے اس کو اٹھانے کی عادت ہونی چاہیے کہ جب مجھے ذرا سی گھبراہٹ ہو، میں کچھ نہیں تو میں اس کو ایسے تو اپنے سینے سے تو لگا لوں گی، یا اللہ میں کہاں جاؤں، ہے نا. اتنا آپ کے قریب ہونا چاہیے اور اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ سے آپ کا اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. تو یہ اس لیے کرتے تھے، یہ کہتے تھے کتاب کو بالکل نہ پڑھو، اس کو لپیٹ دو. عام لوگ جو ہے اس کو ہاتھ نہ لگائیں، اور علماء جو ہیں وہی اس کو ہاتھ لگائیں. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو ہی اپنا رب بنا لیا. اب عالم جو بات بولتے تھے وہ اسی کو فالو کرتے تھے. اور آج ہم مسلمان جو ہیں، ہم ایگزیکٹلی جو ہے ہم من و ان ان کی کاپی کر رہے ہیں اور ان کے والی ہم حرکتیں کر رہے ہیں. ماں کانا نہیں ہے لی بشرن کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ اللہ کہ عطا فرمائے اسے اللہ الکتابہ کتاب، والحکمہ اور حکومت، والنبوت اور نبوت، ثم پھر یقولو وہ کہے للناسی لوگوں کے لیے، کونو ہو جا عباد لی بندے میرے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولیکن اور لیکن، کونو ہو جاؤ ربانیین ربانی، بما بوجہ اس کے، کنتم تھے تم، تعلمون تم کتاب کی تعلیم لیتے تھے. تعلمون الکتاب و بما کنتم اور تھے تم، تدرسون تم اس کو، تدرسون ہوتا ہے سمجھ کے پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کو تم پڑھا کرتے تھے. اب دیکھیے یہ جو آیت ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کی اصول ہے، آپ کی بندے کو چیک کرنے کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا اصول، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی بشر کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ اللہ جب کسی انسان کو کتاب، حکومت، نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہے، حکم جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حکومت بھی، اور قوت فیصلہ بھی، اور بصیرت بھی، اور امر بھی. اور کچھ پیغمبروں کو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب اور حکومت سب دی تھی. جیسے کون سے نبی تھے جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے؟ حضرت داؤد، اور حضرت سلیمان، اور حضرت یوسف. پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. ٹھیک ہے. اچھا، ربانی کیا ہوتا ہے؟ ابھی پیچھے آ رہا ہے نا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تم نے کیا بننا ہے؟ ربانیون. ربانی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی تربیت کرنا، ایسا علم والا جو صرف علم نہ رکھے بلکہ عمل بھی کرے، ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی سکھائے. رب جو ہوتا ہے، جو رب ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو کامل انسان بنانے والا. ہمارا جو رب ہے وہ ہمیں کیا چاہتا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے دنیا میں؟ ہمیں وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی ہیں نا، جیسے وہ ہلکی سی ٹک
وہ ڈائمنڈ کو دی جاتی ہے ہلکا سا کٹ، ہلکا سا کٹ، ہلکا سا کٹ، تو وہ تراشا جاتا ہے، تو وہ ڈائمنڈ میں کیا آتی ہے، اتنی شائن، اس کے اتنے فیسٹس ہوتے ہیں، جتنے اس میں کٹ ہوتے ہیں اتنی وہ لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور اتنا مہنگا ڈائمنڈ ہوتا ہے، اور جتنا وہ ڈائمنڈ مہنگا ہوتا ہے اتنا جو اس کو کٹ دینے والا بندہ ہوتا ہے وہ اس کی بھی بڑے پیسے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سارا کمال اس کا ہے، کیونکہ ان کٹ ڈائمنڈ تو ویسے ہی ورتھ لیس ہوتا ہے، جو پولکی ہوتی ہے وہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی جتنا جو ڈائمنڈ اصل کٹ جو ڈائمنڈ ہوتا ہے، اس کے کٹس کے ہوتے ہیں نا، وہ چار چیز ہوتے ہیں نا، کٹ اور کیرٹ اور کلر اور پتہ نہیں کیا، تو رب کلیئرٹی، تو رب وہ ہوتا ہے جو کسی انسان کو کامل بنانے والا ہو۔ ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ یہ سب مشکلات میں ڈال رہا ہے دنیا میں لا کے؟ اللہ کو مزہ آ رہا ہے ہم کو تکلیف دے کے، نعوذ باللہ، مزہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے تم میرے بندے ہو، مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے؟ کیا ملے گا مجھے؟ اللہ یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ یہ رب کا کام ہے، وہ ہمارا رب ہے، اٹس ہز جاب کہ اس نے ہمیں ایک کامل انسان بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر رب کسی انسان کو کامل بنانے ہوتا ہے تو پھر ربانی کون ہوتے ہیں؟ وہ جو علم، اخلاق اور عمل میں مزید اضافہ کرتے چلے جائیں، اپنے اوپر بھی وہ ورک کرنے والے ہوں اور دوسروں کے اوپر بھی ورک کرنے والے ہوں، ان کی باتیں جو ہیں وہ سیکھنے سکھانے والے ہوں۔ اب آپ دیکھیں جس میں رب کی عظمت کا احساس ہوگا، ٹھیک ہے، ایک بندہ اس کو رب کی عظمت کا احساس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ پیغمبر ہوتے تھے، سارے پیغمبرز کا مشن کیا تھا؟ انہوں نے لوگوں کو کیا سکھایا تھا؟ کیا کیا ایک کامن میسج سارے پیغمبر لے کر آئے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ قولو قولو لا الہ الا اللہ، قولو لا الہ، صبح سے لے کے رات تک یہی کہتے، قولو کا مطلب ہوتا ہے بولو، بولو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے تمہارا، کوئی نہیں ہے تمہارا پالنے والا، تمہارا کنٹرولر، اتھارٹی، جو بھی سمجھ لو، سینٹر۔ تو سارے پیغمبروں کا جو میسج تھا وہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے ایک بندہ مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ وہ کلمہ پڑھتا ہے، آپ نے کسی کو مسلمان کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، تو وہ مسلمان۔ یہ دو شہادتیں، شہادتین، جب وہ شہادتین لے گا ایک بندہ تو پھر وہ مسلمان ہوگا۔ اب میں نے اگر فار ایگزامپل میں نے ایک بندے کو مسلمان کرایا ہے، میں نے اس سے بولا کلمہ پڑھے، اس نے بولا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اب مجھے یہ حق ہے کہ میں اسے بولوں کہ میرا بندہ بن جائے اور مجھ سے تو مانگ، اور میں تیرے کو چیزیں دوں گا، اور میں تیرے کو بیٹا دے سکتی ہوں، اور میں تیرے کو دولت دے سکتی ہوں، یہ اپنا ہی نہیں ہے اللہ پہ مطلب بلیو۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں یہ دو چیزیں کانٹرڈکٹری ہیں ایک دوسرے سے۔ جو بندہ صحیح معنوں میں جو لا الہ الا اللہ، جس کو اللہ کی عظمت پتہ ہے، جس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ السمیع ہے، اس وقت وہ دیکھ رہا ہے، مجھے تو دیکھ رہا ہے، میری تو نیت بھی دیکھ رہا ہے، میرے تو دل کے اندر بھی وہ دیکھ رہا ہے، تو میں کیسے یہ بات بول سکتی ہوں؟ اگر میں لا الہ الا اللہ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو پھر میں ان کو یہ کیسے بولوں گی کہ اب تم میری بات سنو، اور کسی اور اسکالر کی بات کبھی نہ سننا، اور کسی اور کو کبھی فالو نہیں کرنا، اور فلانے امام کو سننا، اور فلانے شیخ کو سننا، اس کے علاوہ تم پہ سارے حرام ہے، کسی اور کو نہیں سننا، یہ نہیں ہو سکتا نا بھئی۔ آپ نے لا الہ الا اللہ سننا ہے، آپ نے ہر ایک کو سننا ہے، جو آپ کو اللہ سے قریب کرے، کیسے بھی کرے، کوئی بھی طریقہ اختیار کرے، کسی بھی طریقے سے جو آپ کا کنیکشن مضبوط کرے، آپ نے اس بندے کے پاس بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے جو بندے ہیں جن کو میں کتاب اور حکومت اور نبوت دے رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے یہ کہیں کہ میرے بندے بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو سارے پیغمبروں کا مشن کیا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو اپنا نہیں، غلام نہیں بنایا بلکہ اللہ کا بندہ بنایا، یہ تھا ان کا مشن۔ اچھا عرب جو تھے وہ نومیڈس تھے، ٹھیک ہے، جب وہ کسی جگہ سے چلے جاتے تھے تو وہ وہاں پہ اپنے نشان چھوڑ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو علم ہوتا ہے نا اس کا بھی اثر ہوتا ہے جو کہ رہ جاتا ہے، اس کا اثر، ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کا اثر رہ جاتا ہے، کہاں رہتا ہے اس کا اثر؟ ہمارے دل پہ۔
اثر ہوتا ہے نا، دل میں کچھ ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ کو کوئی سنگنگ فیلنگ ہوتی ہے، آپ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو ایسے لگتا ہے یا اللہ میرا تو بنے گا کیا، اور میں تو جاؤں گی کہاں، اور میری تو قبر میں میرا ہوگا کیا. ایسی کبھی فیلنگ ہوتی ہے؟ تو وہ فیلنگ کیا ہوتی ہے، وہ کیوں آتی ہے آپ کو؟ وہ آپ کو اسی لیے آتی ہے بیکاز آپ اللہ کا کلام پڑھتی ہیں. تو جب آپ پڑھتی ہیں پھر آپ کو ڈر لگتا ہے، جب آپ کو ڈر لگتا ہے پھر آپ توبہ توب کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دینا، میں تو بہت پڑھنے والی ہوں، پھر بھی مجھ سے اتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، غیبت بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بھی نکل جاتا ہے منہ سے، اور ہر ہزار قسم کے میرے سے سارا دن گناہ ہو جاتے ہیں، تو میرا کیا ہوگا؟ اور مجھے تو ڈبل پھر سزا ہوئے گی، کیونکہ میں تو وہ لوگوں کو بھی بتاتی ہوں، ہے نا. تو کبھی کبھی بہت گھبراہٹ کی فیلنگ ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ آپ کو علم کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ علم کا کوئی اثر ہوتا ہے. تو عرب کہتے تھے کہ ہم جب چلے جاتے ہیں نا، ہم خیمے مطلب جہاں ہمارے خیمے لگتے ہیں تو اس پہ ہمیں مطلب اب جب دوسرے پیچھے سے آتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے نا یہاں پہ کوئی رہا ہوگا. تو اس طرح علم کا اثر ہوتا ہے. تو علم کا اثر آپ کو ہوتا رہے گا، آپ کا دل ڈرتا رہے گا، ڈرتا رہے گا، ڈرتا رہے گا. یہ ڈر میں اضافہ ہوتا رہے گا. جب آپ قرآن ایک دفعہ گزریں گی تو ڈر میں اضافہ ہوگا، دوسری دفعہ پڑھیں گی تو اور اضافہ ہوگا، تیسری دفعہ پڑھیں گی تو اور ہوگا. تو یہ اضافہ جو ہے آپ کی ایج کے ساتھ زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اور یہ اچھی چیز ہے. اور پھر اینڈ جب ہمارا انشاءاللہ ہوگا تو ہم اس حال میں ہماری جان نکلے گی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس وقت بہت ہمیں تکلیف ہو رہی ہوگی، سکرات الموت کی بہت تکلیف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کی بے شک بہت تکلیف ہے. اور حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھی اس کے بعد میں نے ہم جج کرتے ہیں نا، فلانے کو بہت تکلیف ہو رہی، بڑا گناہ گار ہے، فلانے کی جان نہیں نکل رہی، پتہ نہیں اس نے کیا کیا، ایسی باتیں کرتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تکلیف دیکھی تھی کہ اس کے بعد میں نے کبھی یہ بات اپنے منہ سے نہیں نکالی. کیونکہ دنیا کے بیسٹ انسان، جس کا دل دنیا کا بیسٹ دل، اخلاق آپ دیکھیں، بیسٹ اخلاق، سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہو رہی. اور انہوں نے کہا تھا تمہیں جو سنگل تکلیف ہوتی ہے مجھے اس کی ڈبل ہوتی. تو اتنی تکلیف سے جان نکلے گی. لیکن جب مومن کی جان نکل رہی ہوگی تو وہ اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی، وہ اس میں شکر کرے گا، یا اللہ تیرا شکر، میں جا رہی ہوں دنیا سے، اب میں فائنلی تجھے دیکھوں گی. ساری زندگی میں نے زندگی گزاری اپنی، اور میں نے یہی ڈرتی رہی نا، اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے. اب میں فائنلی تیرے آگے جاؤں گی، میری جان نکل رہی ہے، اور میں تو بس ختم میری یہ جو مصیبت والی زندگی تھی، اب میں تیرے پاس چلی جاؤں. تو اس کی جو ہے نا اس پہ بھی الحمدللہ کہتا ہے جو ربانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہمیں خود بھی پڑھنا ہے کہ ہمیں بھی سبق یاد رہے. اور ہم جب کسی کو لیکچر دیتے ہیں تو اس کو درس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر یہ جو ہے نا یہ سسٹمیٹک قسم کی گروتھ ہے. ربانی بننے کے لیے زندگی بھر کچھ نہ کچھ سیکھتے سکھاتے رہنا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ون آن ون سٹڈی ہے. جس کو یقین ہوتا ہے کہ دنیا ٹیسٹ ہے تو وہ جو ہے نا وہ پھر ہر وقت جو ہے وہ کانشیس رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اب آپ یہاں دیکھیں یہ تھوڑا سا گرامر کا ایک اصول آ رہا ہے کہ ہے نا وما کنتم تدرسون. یہاں پہ جو ہے نا تدرسون جو ہے وہ فعل ہے. فعل جو ہے وہ ایک کام ہے. تو اور کنتم جو ہے وہ کانا کا ایک صیغہ ہے. تو جب بھی کسی فعل کے شروع میں کانا لگ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ایک کنٹینیوس عمل ہے. تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وما کنتم تدرسون، حالانکہ تم جو ہو وہ علم حاصل کرتے ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا جو علم حاصل کا ہونا ہے وہ کنٹینیوس ہونا ہے. یعنی ہم قبر میں جب تک چلے نہیں جاتے ہمارا علم حاصل ہونا رکنا نہیں چاہیے. جب ہمارا علم حاصل ہونا رکے گا نا تو شیطان جو ہے وہ ہمیں پھر اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے گا، اپنے وسواس پہ ہمیں ڈالنا شروع کر دے گا. اور یہ ہے سچے اور جھوٹے عالم کا فرق. سچے عالم جو ہوتے ہیں وہ جیسے پیغمبر ہوتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو جھوٹے عالم ہوتے ہیں وہ کس سے جوڑتے ہیں؟ اپنے آپ سے جوڑتے ہیں. اور علماء یہود جو تھے انہوں نے اپنی ذات سے لوگوں کو جوڑا، جس سے شخصیت پرستی شروع ہوئی، اور شخصیت پرستی سے شرک شروع ہوا. ٹھیک ہے. اس چیز کو یاد رکھیں. ایک مائنڈ میپ بنائیں. اپنی ذات سے چھوڑنا، شخصیت پرستی، شرک. اور شرک جس میں پیدا ہوا جہنم. ٹھیک ہے. تو بڑی خطرناک. کسی بھی انسان سے آپ نے اتنی محبت نہیں کرنی
کس سے کون ایسا انسان ہے جس سے آپ نے محبت کرنی ہے تو آپ کو فائدہ دے گی؟ انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے آپ محبت کریں گے تو آپ کو پتہ ہے نا، جس سے آپ محبت کریں گے، وہ جب آیت آئی تھی تو صحابہ اس دن بہت خوش ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ تم جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم پچھلی دفعہ ان کی شمائل پڑھ رہے تھے کہ وہ ایسے تھے اور ویسے تھے، اور ہم نے معبد کا بھی سنا کہ وہ اتنے پیار سے انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ وہ دور سے تو حسین تھے، قریب آئے تو اور حسین تھے۔ اور وہ صحابہ کہتے تھے ہم چاند کو دیکھتے تھے، ہم آپ کو دیکھتے تھے، ہم چاند کو دیکھتے پھر ہم کہتے تھے نہیں میرا نبی زیادہ خوبصورت۔ تو ہم ان سے محبت کریں گے تو وہ ہمیں فائدہ دے گا۔ تو وہ ہمیں کیسے فائدہ دے گا کہ ہم قیامت میں اٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جدھر کھڑے ہوئے ہوں گے ہم ان کے ساتھ جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو محبت بھی دیکھیں، اب محبتیں بھی ہم کس سے کریں؟ وہ اس سے کریں جس سے ہمیں اللہ نے کہا۔ اللہ نے کہا میرے نبی سے محبت کر، تو ہم اللہ کی بات اس محبت میں بھی ہم اس پہ چل رہے ہیں۔ اللہ رسول، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے شوہر کی کرو، بچوں کی کرو، ماں باپ کی کرو، یا آئی تھنک ماں باپ کی اوپر ہے، کچھ اس ٹائپ کا ہے نا۔ تو وہ جس آرڈر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اسی آرڈر میں ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر ہمیں جو ہے یہ محبتیں بھی ہمیں فائدہ دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم نے جو ہے وہ شخصیت پرستی نہیں کرنی، اور شخصیت پرستی پھر شرک کی طرف لے جاتی۔ کبھی آپ نے ان بچوں کو دیکھا جو وہ کانسرٹس میں کھڑے ہو کے رو رہے ہوتے ہیں اور چلا رہے ہوتے ہیں؟ میں نے ایک دفعہ اتنی سی بچی دیکھی تھی، وہ ایک اس کو سنگر کے لیے رو رہی تھی، اور میں سوچی تھی اس کو کیا پتا ہے، اس کو کیا سمجھ ہے غریب کو؟ اس نے کہیں دیکھا ہے نا کسی بچے تو بڑوں سے سیکھتے ہیں نا کوئی بیہیویئر، تو اس نے کس سے سیکھا ہے جو یہ اس طرح رو رہی ہے بیچاری؟ اس کو تو یہ پتا بھی نہیں کیوں رو رہی ہے۔ آئی وانٹ ٹو میٹ ہم، آئی وانٹ ٹو میری ہم۔ یہ اتنی سی 2-3 سال کی بچی کو تو پتا بھی نہیں ہے میٹ ہم میری ہم ہوتا کیا ہے نا۔ تو یہ بچے جو ہیں یہ بیہیویئر ہم سے سیکھتے ہیں، تو ہم اگر بچپن سے ان کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے کس سے محبت کرنی ہے، تو پھر ان کے جو رول ماڈلز ہوں گے وہ بھی یہ ہوں گے کہ بیٹا ہم نے حضرت ابراہیم ہے ہمارے رول ماڈل، سپر مین اسپائڈر مین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ چلیں جی، آیت نمبر 79 والا یامرکم، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دیں گے ان تتخذوا الملائکۃ کہ تم فرشتوں والنبیین اربابا کہ تم فرشتوں اور انبیاء کو رب بنا لو۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے؟ بعد اذ جب انتم ہو تم مسلمون فرما بردار۔ ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو آیت ہے نا یہ خاص نجران کا وفد جب آیا تھا تو اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کہ اس میں رافع القریزی ایک شخص تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اے محمد تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری ایسی پوجا کریں جیسی عیسائی حضرت عیسیٰ کی کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی پناہ، میں تمہیں ایسا حکم دوں گا جس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے؟ اس یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ایک طرح سے ان کی انسلٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ تم کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ایسی محبت کریں جیسے یہ حضرت عیسیٰ سے کرتے ہیں، اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ اللہ کی پناہ میں تمہیں ایسی بات کا حکم دوں گا، تو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ ربانی شخص کی پہچان تھوڑی سی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے نا، ربانی کی ڈیفینیشن تھوڑی سی اور اچھی طرح سمجھ لیں، سب سے امپورٹنٹ اس کے لیے اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ امپورٹنٹ۔ وہ اللہ ہی کو کی یاد میں جیتا ہے، اور وہ غیر اللہ سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف ہی اپنا رخ کر لیتا ہے۔ وہ صرف مٹیریل غذا ہی نہیں لیتا بلکہ روحانی غذا بھی لیتا ہے۔ اس کے گولز صرف دنیا کے ٹیمپرری ختم ہونے والے گولز نہیں ہوتے، بلکہ وہ آخرت کے کبھی نہ ختم ہونے والے گولز میں فوکسڈ ہوتا ہے، اور اس میں اور عام لوگوں میں فرق نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ فرق صرف آؤٹر فرق نہیں ہوتا کہ جیسے کوئی خاص لباس، کوئی اٹائر پہن لیا ہو، کوئی حجاب والی آنٹی ہے، کوئی مولوی ہے، ایسا ہی فرق نہیں ہوتا کہ عام بندہ دوپٹہ نہیں لے رہا اور یہ جو ہے وہ حجاب والی ہے، نہیں، بلکہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کا جو فرق ہوتا ہے وہ اندر کا فرق ہوتا ہے، اس کے باطن اور ظاہر دونوں سے متعلق ہوتا ہے۔
اس کے دل میں اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور اس کا ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، وہ لوگوں کو بھی اللہ سے کنیکٹ کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کو شو آف کرنا بالکل پسند نہیں ہوتا، اور ظاہری چکا چوند پسند نہیں ہوتی، اور اس کی شہرت اور اس کو شہرت اور خود نمائی پسند نہیں ہوتی، اور اس کو کچھ پا کر کھو کر غم نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ اس کی پہچان ہے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ان کو دیکھیں گے، ان کو کچھ مل رہا ہے تو بھی ویسے ہی ہیں، ان کو نہیں مل رہا تو بھی ویسے ہی ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے لیکن وہ ڈپریشن، اپنے غم، یہ چیزوں کا غم نہیں پالتے وہ، ٹھیک ہے؟ ان کا غم کیا ہوتا ہے؟ آخرت کا غم ہوتا ہے۔ روتے ہیں، ان کے دل کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اور ان کی گھبراہٹ کیا ہوتی ہے؟ ہائے میری قبر میں کیا ہوگا، ہائے میری کیا، مجھے قیامت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ ان کے غم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی توجہ آج سے زیادہ کل پر ہوتی ہے، جو ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے بالکل فوکسڈ، تو ربانی جو ہوتا ہے وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا، وہ کام کو کمٹمنٹ کی لیول پر دلچسپی اور ڈیڈیکیشن سے کرتا ہے، اور مجبوری کے مارے نہیں کرتا۔ اور معلم اور طالب علم دونوں فوکس تب ہوں گے جب کام صرف اللہ کے لیے ہو۔ ہر مسئلے کے حل کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیں آپ، چیزوں کا دنیا کا غم وہ نہیں پالتا، یہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے ربانی کی۔ اچھا جی، اب ہم نے آیت نمبر 80 پڑھ لی ہے۔ اچھا، پیغمبر کبھی یہ حکم نہیں دیتا کہ تم اس کو یا فرشتوں کو اپنا رب بنا لو، ایسا کرنا تو کفر ہے، تو کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا؟ قریش جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے، اور یہود کیا کرتے تھے؟ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے۔ ایسے کام پیغمبر نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں کے مطابق خدا کائنات کی کلی ربوبیت رکھتا ہے، باقی جزیات جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے ہیں۔ کیا ان کو لگتا تھا؟ ان کو لگتا تھا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلی ہر چیز کا رب تو ہے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ کی ہوئی ہیں، تو وہ اللہ ان کو نہیں دیکھتا۔ جیسے اللہ یہ نہیں چیک کرتا کہ بارش کب ہوگی، بارش جو ہے وہ فرشتہ جو ہے وہ میکائیل، اسی کے ذمہ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ایسا کوئی بھی حصہ نہیں ہے دنیا کا، کوئی پتا نہیں گر رہا اللہ کی مرضی کے بغیر، فرشتوں کی بھی کوئی مجال نہیں ہے، جنوں کی، انسانوں کی، کسی بھی شیطان کی، کوئی بھی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے، یعنی وہ کہتے ہیں نا، فلانا کہتے ہیں کہ وہ بندش ہو گئی ہے، وہ جی میری بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، وہ جی کسی نے بندش کر دی ہے، یا وہ میرے میاں کو جاب نہیں مل رہی تو وہ بندش ہو گئی۔ تو پھر وہ بندہ آپ مجھے بتائیں، کوئی بندش کر سکتا ہے اللہ کے حکم کے آگے؟ وہ تو پھر اللہ ہو تو وہ خدا ہو گیا، اس کی تو پھر عبادت کرنی چاہیے۔ اگر کسی میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کی تقدیر کے آگے کوئی آ سکتا ہے، تو وہ تو پھر اللہ کا ایکول نہیں ہو گیا، ہے نا؟ تو وہ کہتے تھے کہ پوری کی پوری اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سنبھال رہے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی جزیات، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اللہ نے لوگوں کے ذمہ کی ہوئی ہیں۔ وہ ان کے اندر سینٹس ہوتے تھے، سینٹ لوکا جو ہے وہ یہ کرتا ہے، سینٹ مائیکل یہ کرتا ہے، سینٹ وہ یہ کرتا ہے، پوپ جو ہے اس کے پاس بہت طاقت ہے، ابھی بھی آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو ویٹیکن میں پوپ ہے اس کو وہ بہت طاقت دیتے ہیں، اللہ کا وہ کہتے ہیں نائب ہے کوئی دنیا پہ، ٹھیک ہے؟ وہ لا بھی بنا سکتا ہے، وہ اس میں چینجز بھی لا سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں مسلمانوں نے کہاں سے لی ہیں؟ ان سے لی ہیں، ان سے اڈاپٹ کی ہیں۔ اگر مسلمانوں میں سے کسی کو یہ بات لگتی ہے کہ کوئی پیغمبر یا کوئی فرشتہ یا کوئی جن، کبھی کبھی میں نے لوگوں کو دیکھا وہ نظر بد سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، یا وہ شیطانوں سے بڑا ڈرتے ہیں، یا وہ جادو سے ڈرتے ہیں، اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا جادو سے ڈرتے ہیں۔ جادو ہو گیا ہے میرے پہ، ہر بات میں ان کو لگتا ہے ان پہ جادو ہو گیا ہے، ادھر بھی جادو ہو گیا ہے، لیفٹ بھی رائٹ بھی، لوگ ان کے، لوگوں کو اور دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، صرف ان پہ جادو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نظر کا بہت زیادہ، یہ چیزیں کیا دیکھیں، نظر برحق ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نظر، ہاں میں نہیں کہہ رہی نظر برحق نہیں ہے، لیکن اب دیکھیں مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ میں کہیں باہر سے آئی ہوں اور میں ٹھیک تھی، ابھی مجھے ایسی فیلنگ ہو رہی کہ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی، چلو ہو سکتا ہے مجھے کسی نے نظر لگے، اب میں کیا کروں گی؟ کیا کروں گی بتائیں؟ اللہ نے جو مجھے علاج بتایا ہے، نظر بد کی آیتیں موجود ہیں، میں وہ آیتیں پڑھوں گی، اپنے اوپر پھونکوں گی، اور پھر میں کیا کروں گی؟ پھر میں سوچوں گی ہٹ گئی نظر،
اب میں اس بات کا وہم نہیں کرنے والی، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نظر بد بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، تو اس کا علاج بھی اللہ نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں نے کوئی ایسی چیز آسمان سے نہیں اتاری، کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری، کوئی ایسی پریشانی نہیں اتاری جس کا میں نے علاج نہیں اتارا۔ تو ہر چیز کا علاج ہے۔ تو جو گمان کریں گے پھر وہی آپ کو۔ بالکل، اگر آپ یہ سوچیں گے نا کہ وہ فلانا بندہ مجھ پہ وہ کرتا ہے، جادو کرتا ہے، تو واقعی پھر اللہ آپ کو اس کے حوالے کر دے گا۔ اللہ کہے گا جاؤ، پھر وہ تم پہ جادو کرتا ہے نا، میں تو کچھ نہیں کر رہا، جاؤ پھر تم اسی کے حوالے، اب وہ کرے جو تمہارے ساتھ وہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہ جو قلعہ ہوتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کا، اس میں سے نکل جاتے ہیں اگر آپ اس قسم کے وہم کریں گے۔ تو آپ نے اس قسم کی کسی بھی وہم کو اپنے پاس نہیں آنے دینا۔ اچھا جی، چلیے جی، اب ہم آیت پڑھتے ہیں، آیت 81۔ وَإِذْ، اور جب، اخذ اللہ، لیا اللہ نے، میثاقا، پکا عہد، النبیین، انبیاء علیہ السلام سے، لما آتیتہم، کہ جب میں تمہیں عطا کروں، من کتاب و حکمہ، کتاب سے اور حکمت سے، ثم پھر جاءکم، آج آئے تمہارے پاس، رسول، کوئی رسول، مصدق لما، جو تصدیق کرتا ہو ساتھ اس کے، جو معکم، جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، تو تم ضرور ایمان لانا اس پر، وَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور مدد کرنا اس کی۔ قولا، اللہ نے فرمایا، اقرر تم، کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرًا، اس پر جو میرا عہد قبول کرتا ہو۔ قولو، انہوں نے کہا، اقرر تم، ہم سب اقرار کرتے ہیں۔ قولا، فرمایا، فشہدو، تم گواہ رہنا، وَأَنَا، اور میں، معکم، تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، میثاق جو ہوتا ہے وہ ایسا عہد ہوتا ہے جس کو انسان اپنی رسپانسبلٹی سمجھے۔ ہم اللہ سے عہد کر کے بہت لائٹلی لیتے ہیں، سیریس نہیں ہوتے۔ تو جو عہد سیریسلی کیا جائے تو وہ انسان پر بوجھ ہوتا ہے، جیسے شریعت کے احکامات ہیں، ہم پر بوجھ ہیں۔ انبیاء سے عہد، قرآن میں اللہ نے 3 قسم کے عہد کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سے عہد کا ذکر کیا ہے 3 قسم کے؟ نمبر 1، عہد الست، اللہ نے عہد الست کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں کو بنایا تھا تو وہ ان پوری روحوں سے اللہ تعالیٰ نے تب پوچھا تھا دنیا میں آنے سے پہلے کہ تمہارا رب کون ہے؟ ہم سب نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قولو بلا، تم گواہ رہنا اس بات کے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہم انسان کی اب وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ابھی یاد کیوں نہیں ہے؟ وہ ہمیں یاد اس لیے نہیں ہے کہ میں نے تو پرسوں رات کے کھانے میں کیا کھایا تھا، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں ہے۔ تو مجھے وہ عہد الست کیسے یاد ہوگا جو میں نے کروڑوں سال پہلے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا عہد جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا وہ عہد الست ہے۔ دوسرا عہد جو ہے وہ اہل کتاب سے لیا گیا تھا کہ تم ضرور اس کو بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں، یعنی تمہاری جو کتابوں میں جو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں تم انہیں بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو چھپا دیا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا عہد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے کیا عہد لیا تھا کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی دوسرا پیغمبر آئے گا اور جو تمہاری پاس جو کتاب ہے اس کی وہ کرے گا، تصدیق کرے گا، اور جو پچھلی کتابیں ان کی تصدیق کرے گا، تو تم ضرور اس کو ماننا اور تم ضرور اس کی مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا عہد ہم نے جو ہے وہ اللہ سے عالم ارواح میں لیا تھا، اور دنیا میں وحی کے ذریعے بھی ہم سے عہد لیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور ہر رسول پر بھی ہم نے ایمان لانا ہے، یعنی ہم نے سب کو ماننا ہے، جن کا قرآن میں ذکر ہے ان کو بھی ماننا ہے، جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے ان کو بھی ماننا ہے۔
ٹھیک ہے، یہود اور نصارہ جو ہیں وہ بھی اس بات کے پابند ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے بھی ایمان لانا ہے اور ان کی مدد فرمانی ہے۔ حضرت علی اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے جب بھی کسی پیغمبر کو بھیجا تو اس سے یہ عہد لیا کہ اگر اللہ نے اس کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی، اور انہوں نے اپنی قوم سے بھی یہ عہد لیا تھا، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری کڑی ہیں، جو پوری جو چین تھی انبیاء کی ان کی آخری کڑی ہیں۔ تو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ اللہ کسی کو کتاب اور حکمت دے گا، بلند مرتبہ تک پہنچائے گا، پھر اس نبی کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آ جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی پوری پوری مدد کرنی ہوگی۔ تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت اپنی امت کو دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تورات اور انجیل میں بھی موجود تھے۔ اب اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا، ٹھیک ہے، اور اپنے ہی نبی چاہے حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت موسیٰ ہوں کو جھٹلانے والا ہوگا، ٹھیک ہے، جس کی اطاعت اور محبت کا وہ دعوے دار ہے۔ لہٰذا اگر عیسائی اور یہودی اپنے مذہب میں سچے ہیں تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہی ان کے اپنے پیغمبروں کی اتباع اور پیروی کرنی ہوگی۔ تو اس سے ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہمیں کیا نہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں اور کیا کرنا ہوگا؟ سیرہ پڑھنی ہوگی، حدیثوں کی کتابیں پڑھنی ہوں گی، اور ان کے اوپر بھی ہمیں کس طرح کا بھروسہ، یہ آپ نے بات سنی ہے کہ وہ تو حدیث ہے، وہ تو سنت ہے، ہمیں تو صرف فرض کرنا ہے نا، یہ تو مغرب میں 3 فرض ہیں، 2 تو سنت ہیں، ہم نے تو فرض ہی پڑھنے، ایسی باتیں سنی ہیں آپ نے؟ تو سنت کی پیروی کتنی ضروری ہے، مجھے یہ بتائیں، کتنی ضروری ہے؟ جی جی ہاں، اتنی ہی ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بولی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بولا ہے کہ میں تمہیں احکام دے رہا ہوں، اپنے نبی کو بھیج رہا ہوں اور اس کو احکام سکھا رہا ہوں، اور یہ قرآن میں آیت آتی ہے نا کہ واطیع اللہ واطیع الرسول، آتی ہے، آتی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میری اتباع نہیں کر سکتے جب تک میرے نبی کی اتباع نہیں کرو، تو ہم نبی کی اتباع کیسے کریں گے جب ہم کیا پڑھیں گے؟ جب ہم حدیث پڑھیں گے۔ ہم حدیث کو امپورٹنس ہی نہیں دیں گے، اگر ہم کہیں گے یہ خالی سنت ہے تو پھر ہم اس کی کیسے اتباع کریں گے؟ اور پھر ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہم اس کو امپورٹنس تو نہ دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری سفارش ضرور کر دیں، ہماری شفاعت کریں وہ، تو یہ تو نہیں پاسبل نا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ جو 12 موقدہ سنتیں پڑھے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی شفاعت واجب ہو جائے گی، پڑھی ہے نا آپ نے؟ تو یہ چیزیں جو ہے ہم نے ان کا دھیان کرنا ہے، لیکن پہلے جو ہے آپ بچوں سے میں کہہ رہی ہوں، پہلے بہر صورت فرض ہی ہے، اگر آپ کو بھی عادت نہیں ہے 5 وقت کی نماز پڑھنی، پہلے آپ فرض پہ آؤ۔ جب فرض آپ کو ایسے لگے کہ اب آپ کو 2-3 سال فرض پڑھ کے پکے ہو گئے، اب آپ کو لگے اب آپ نہیں چھوڑو گی، پھر آپ سنت شروع کرو، اور دو دو کر کے سنت شروع کرو۔ اتنا بوجھ اپنے اوپر نہیں ڈالو کہ پھر آپ وہ فرض بھی چھوڑ دو، کیونکہ شیطان پھر آپ کے اوپر آئے گا۔ کیونکہ دیکھو یہ چیزیں جو ہے نا، وہ ایک میں کسی اسکالر کا سن رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ پہلے جو عبادت ہوتی ہے وہ ریاکاری ہوتی ہے، بچپن میں جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، یار اتنی سی بچی نماز پڑھتی، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو پہلے ریا ہوتی ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے سٹیپس ہیں، جمپ نہیں کرو آپ اپنے اوپر، جمپ کرو آپ کو جی آج آپ گھر جا کے بولو جی میں تو تہجد بھی پڑھوں گی، میں تو سنتیں بھی پڑھوں گی، اور میں تو موقدہ بھی پڑھوں گی، میں تو غیر موقدہ بھی پڑھوں گی، تو پھر جو ہے وہ شیطان آپ پہ حملے کرے گا اور آپ کی سب چیزیں چھڑا دے گا۔ تو فرض سے سٹارٹ کرو، ایک نماز سے سٹارٹ کرو، اس کی 1 سال ریگولر ہو جائے، پھر دوسری پڑھو، اس طرح 5 پڑھو۔ فرض جب آپ کے پکے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ہم نے کتنی دفعہ پڑھی ہے، جب حضرت سعد کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجنے لگے تھے تو ان سے کیا کہا تھا
لوگوں کو پہلے تم کہنا لا الہ الا اللہ، جب وہ یہ بات مان جائیں گے اور اس کو یقین کر لیں گے، پھر ان کو نماز پہ لانا، پھر وہ نماز کو مان جائیں گے، اس کو پڑھنے لگیں گے، پھر ان کو اس کا زکوٰۃ کا بتانا، پھر زکوٰۃ جب دینے لگ جائیں گے پھر ان کو روزے کا بتانا۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے آپ نے، اپنے آپ کو بھی ٹرین آپ کے نفس کو نا عادت ہو جائے گی، جیسے ابھی ہم وہ کہہ رہے تھے نا کہ جو چیز ہم کرنے لگتے ہیں تو وی بیکم گڈ ایٹ اٹ، اس کی اپنے آپ کی آپ نے ٹریننگ کرنی ہے۔ آپ کا جو نفس ہے وہ ایک گھوڑے کی طرح ہے نا، یا وہ آپ کے اوپر بیٹھ جائے گا، وہ کنٹرول کرے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، وہ ان کو آپ کہتے ہیں یہ جو اس نے حرکت کی ہے یہ بالکل شیطانی حرکت ہے، یہ ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا، ایسے ہم واقعات پڑھتے ہیں، ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ انسان نہیں ہو سکتا، 2 سال کی بچی کے ساتھ یہ حرکت، یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے، یہ شیطان ہے، ایسے بولتے ہیں ہم۔ تو وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ شیطان جو ہوتا ہے وہ اس کو باقاعدہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے نفس سے کبھی غافل نہیں ہونا، وہ آپ کو مروانے والی چیز ہے۔ وہ سورہ کون سی ہے جس میں وہ ہے وہ نفس عن الہوا ان الجنت ہی المأوی، جس نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر دیا اس کا ٹھکانہ ہے جنت، ٹھیک ہے۔ تو سلولی اینڈ گریجولی چلو، دیکھو قرآن بھی آیا تھا 23 ایئرز میں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل، بائنڈیڈ بک دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیتے، پڑھو پڑھو، خود ہی پڑھو، اس کے اوپر جو ہے وہ اس پہ عمل کرو۔ لیکن نہیں، ایک ایک آیت اتری، واقعات ہوئے، اس پہ آیتیں اتری، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹریننگ کی، ان کو سکھایا، ان کو عادت دلائی، خود بھی کرتے تھے، خود بھی پڑھتے تھے ان کے ساتھ نمازیں، خود بھی روزے رکھتے تھے، ان کو بھی سکھاتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے تعلیم دینے کا، ٹھیک ہے، سلولی اینڈ گریجولی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو صفت ہے نا سلولی اینڈ گریجولی، اس کو کہتے ہیں تحمل، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ لوگ ہوتے ہیں جو ریئیکٹ نہیں کرتے نا، جو 2 منٹ سوچتے ہیں۔ کبھی آپ سے کوئی بندہ سوال کرے 2 منٹ سوچیں، تو وہ آپ اللہ کے فیوریٹ لوگوں میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، 81 تک ہم نے کر لیے، اب ہم انشاءاللہ تھوڑی سی سیرہ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ چلیں جی، سیرہ کھول لیں۔ کون کرے گا ریڈنگ؟ مجھے یہ بتائیں کس کی اچھی ریڈنگ ہے؟ آپ سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں؟ ہم، ریکارڈ سے بھی؟ جی جی، آجا۔ اچھا، میں ادھر آ جاؤں؟ آپ ادھر چلی جاؤ، چلو، چلیں جی، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، اللہم بارک محمد کما بارکت علی ابراہیم آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، میری بک میں 174 ہے۔ ہم نے ام معبد کا پڑھا تھا کہ ام معبد نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ڈسکرپشن بتائی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں سے پڑھو گے، پھر آپ قریت سے آگے بڑھے، قدیر، پھر پھر آپ قریش سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی نے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا۔ قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے آ رہا۔ اس نے اٹھ کر فال گیری کے تیر دیکھے تو نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں۔ تیر وہ نکلا جو ناپسند تھا، لیکن فال بد کی پرواہ کیے بغیر وہ سوار ہو کر اور آگے بڑھا، جب اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات سننے لگا، اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے تو اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے۔
यहाँ तक कि घुटनों तक जा पहुंचे और वो घोड़े से गिर गया। फिर सुराका की डांट पर घोड़ा उठने लगा तो वह मुश्किल अपने पांव निकाल सका, और जब वो सीधा खड़ा हुआ तो उसके पांव के निशान से आसमान की तरफ धुएं जैसा गुबार उड़ रहा था। सुराका ने फिर फालगिरी के तीर निकाले तो फिर वही निकला जो नापसंद था। इससे उस पर जबरदस्त रौब तारी हो गया और उसे यकीन हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला गालिब आकर रहेगा। चुनाचे अब उसने अमान की पुकार लगाई। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। सुराका बिन मालिक जो था वो पीछे आ रहा था, और इस वक्त वो जो है वो नहीं था, मुसलमान नहीं था। और इसको जो है वो उस वक्त उस जमाने में ना वो ट्रैकर्स होते थे जो कि उससे ट्रैक किया करते थे। जैसे वो उस पे मिट्टी के अंदर वो देखा करते थे कि अब ये यहाँ मुड़ा होगा, अब ये यहाँ गया होगा। हालांकि देखिए इतना बड़ा रेगिस्तान में कितनी वो होती है, लेकिन इनको ये एक एक आर्ट होता था, ये इनको आता था। वो पहुंच गया था, सुराका बिन मालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गया था, ठीक है। और इस वक्त उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हेड पे उन्होंने वो भी रख दिया था इनाम, गालिबन मेरे ख्याल से 100 ऊँट का रखा था। तो ये जब करीब आया है तो इसने जो है ना वो ये फाल भी निकालता था तीरों से, इस ये फाल निकाल रहा था, और इसका फाल वो आ रहा था जो इसको पसंद नहीं आ रहा था। तो उसके बावजूद जो है ये आता रहा पीछे। जब ये करीब पहुंचा तो हजरत अबू बकर जो थे वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अल्लाह पे भरोसा था, उनको पता था कुछ नहीं होगा। अब जब ये बिल्कुल करीब पहुंच गया तो इसने फिर फाल निकाला, और फिर जो है इसके घोड़े के पांव सिंक कर गए थे मिट्टी के अंदर, और इसने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाले। तो फिर इसको अब यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे इसको यकीन आ गया था कि उस पे जबरदस्त रोब आ गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको पता है ना, एक वो हमने पढ़ी थी, ये हदीस आपने पढ़ी भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब पता नहीं कितने साल की मुसाफिरत में लोगों को फील होता था। जैसे कल आपने वो सुना था उम्मे माबद का, वो कहती हैं कि हम सहाबा इकराम जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पाते थे, वो यूं झुक जाते थे, ऐसे खड़े होते थे आपके सामने। आपकी पर्सनैलिटी का एक रोब था। तो ये रोब जो है ना सुराका को भी फील हुआ, और फिर उसे यकीन हो गया कि ये जो मामला है ना ये गालिब आएगा। उसको यकीन हो गया कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। तो इस पॉइंट पे फिर उसने जो है वो अमान की पुकार लगाई, उसने अमान की पुकार लगाई कि मुझे माफ कर दिया जाए। जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा ठहर ठहर गए अनहु। अनहु ठहर गए। ये उनके पास पहुंचा और बतलाया कि कुरैश ने क्या तय किया है और खुद ये किस इरादे से चला था। फिर जादो मता पेश किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ न बतलाया। अलबत्ता कुछ इससे न दिया। कुछ न लिया। अलबत्ता इससे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आपकी बात लोगों से छुपाए रखे। सुराका ने परवाने अमन लिखवाया, आपने आमिर बिन फुहीरा को हुक्म दिया और उन्होंने एक चमड़े पर लिख दिया। फिर सुराका वापस हुआ और जो कोई तलाश व जुस्तजू में मिला उससे कहा, मैं इधर की खोज खबर ले चुका हूँ, यहाँ तुम्हारा जो काम था किया जा चुका है, और यूं तलाश करने वालों को वापस कर दिया। ठीक है, समझ आ गया। उससे उनकी डील हो गई, उसने कहा कि मैं उसको मैं वापस जाऊंगा और मैं मिटाता जाऊंगा आपके ट्रैक्स के निशान। और उसको रास्ते में जो जो मिलता जा रहा था वो अब मुसलमान हो गया था, उसको यकीन आ गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे। तो जो जो मिलता जा रहा था वो उनको वहां से फेरने लगा कि इधर नहीं जाओ, इधर मैंने चेक कर लिया, इधर नहीं है, उधर चलते हैं, ठीक है। रास्ते में बुरैदा बिन खसैब असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात हुई। उनके साथ उनके कौम के 70 या 80 घराने थे। वो सब मुसलमान हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इशा की नमाज पढ़ी। बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ज़वा उहद के बाद मदीना आ गए। मकाम अरज उरज में आपका गुजर अबू तमीम ओस बिन हिजर असलमी के पास से हुआ। इस वक्त बाज ऊँटों के थकने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ही ऊँट पर थे। ओस ने अपना एक ऊँट दिया और अपने गुलाम मसूद बिन हनीदा को साथ कर दिया, जो मदीने तक आपका हम रकाब रहा। अहद के मकाम पर भी ओस ने मुशरिकीन की आमद की खबर अपने इसी गुलाम के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवाई थी। ओस मुसलमान हो गया था, लेकिन अर्ज ही में कयाम पजीर रहा। वादी रीम में पहुंचे तो सैयदना जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई, जो मुसलमानों के एक तिजारती काफिले के साथ शाम से वापस आ रहे थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को सफेद पारचाजात पेश किए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब जो है ये करीब आते जा रहे हैं, कुछ मुसलमानों
جو وہ ان کا جو ان کو ملا ہے ایک قافلہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز بھی پڑھی ہے، اور وادی ریم میں جو ہے زبیر بن عوام سے بھی ملاقات ہوئی ہے جو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، قبا میں تشریف آوری۔ سوموار 8 ربیع الاول سن 14 نبوت بمطابق سن 1 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ ادھر اہل مدینہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح حرہ کی طرف نکل جاتے تھے، اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو پلٹ آتے تھے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے چھوٹے سے قلعے کی چھت پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مارے خوشی کے شور برپا ہو گیا۔ اس موقع پر تکبیر کی گونج سنی گئی، لوگوں نے حرہ کا رخ کیا اور وہیں پر آپ سے ملاقات کی، پھر آپ دائیں جانب مڑ گئے اور قباء میں بنی عمرو بن عوف میں قیام فرمایا۔ قباء میں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش بیٹھ گئے۔ اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو رسول سمجھ کر انہی کو سلام کرتا، کیونکہ ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، اب مدینہ انٹری سے پہلے قبا کے مقام پر قیام کیا ہے، اور دیکھیں آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سفیدی نہیں تھی، بال سارے کالے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ایک ہی ایج کے تھے آلموسٹ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کالے تھے، تو وہ وہ سمجھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے شاید حضرت ابو بکر ہیں، کیونکہ وہ سفید بال والے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ان کے ساتھی ہیں۔ تو جب انہوں نے اٹھ کے جو ہے وہ انہوں نے جب ان کے اوپر تانی چادر، تو پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینگ لگتے تھے، وہ کالے بال تھے ان کے۔ ٹھیک ہے، چلیں گے۔ قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا، اور وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ 4 دن رکے ہیں قبا میں، یہاں پہ مسجد کی بنیاد رکھی ہے، اس میں نماز بھی پھر پڑھی۔ 5ویں دن جو جمعے کا دن تھا، اللہ کے حکم سے سوار ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے ننہیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا، وہ لوگ تلواریں حمائل کیے حاضر ہوئے۔ اس کے بعد آپ کی معیت میں آپ نے مدینہ کی جانب کوچ کیا۔ ٹھیک بن ہے، اچھا، بنو نجار جو تھے وہ آپ کی ننیال یعنی حضرت بی بی آمنہ کی فیملی تھی، تو وہ یہاں پہ رہتے تھے مدینہ میں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے پھر آپ مدینہ میں انٹر ہوئے۔ بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں بطن وادی میں جمعے کی نماز پڑھائی، جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ ٹھیک ہے جی، مدینہ میں داخلہ۔ جمعے کے بعد مدینے کا رخ کیا، لوگ استقبال کے لیے امٹ پڑے تھے، گھر اور گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے، عورتیں اور بچے بچیاں نکل نکل کر کہہ رہی تھیں، ہم پر مدینے کی اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ اے ہم میں بھیجے گئے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے جس محلے سے گزرتے، لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ ہر طرح کا سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیے، مگر آپ فرماتے اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور آگے گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ آپ اونٹی سے اتر آئے، اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ سے عرض و معروض شروع کی، لیکن سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے آپ کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے، البتہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، اسی لیے وہ انہی کے پاس رہی۔ ادھر سرداران انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت میں ایک دوسرے سے
بڑھ کر حصہ لیا، چنانچہ ان کی طرف سے روزانہ کئی کئی کھانے کے تشت پہنچتے، کوئی ایسی رات نہ آتی کہ آپ کے دروازے پر 3 4 تشت حاضر نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خود یہ ڈیسیجن نہیں لیا، بلکہ اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اونٹنی جہاں رکے گی تو میں وہیں پہ قیام کروں گا، اور وہ اونٹنی اسی جگہ پہ جا کے رکی ہے جہاں پہ ابھی مسجد نبوی ہے۔ تھوڑی سی دیر آگے گئی ہے، پھر واپس آ گئی ہے، اور پھر وہیں بیٹھ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری آپ کو پتہ ہے ان کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں 10 منٹ اور پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں 3 روز ٹھہرے۔ اس دوران میں اہل مکہ کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کیا، پھر پیدل چل پڑے اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ ان کا قیام کلثوم بن ہدم کے مکان پر تھا۔ اہل بیت کی ہجرت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قیام پذیر ہو چکے تو زید بن حارثہ اور ابو رافع کو مکہ بھیجا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں سیدہ فاطمہ و ام کلثوم، ام المومنین سیدہ سودا اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو عنہما کو ساتھ لائے، اور ان کے ہمراہ عبداللہ بن ابو بکر بھی ابو بکر کے عیال ام رومان عائشہ اور اسما کو لے کر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 ماہ بعد کا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، 6 ماہ کے بعد یہ لوگ سب آئے تھے، ان کی جو باقی فیملی تھی، حضرت ان کی بیٹیاں حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سودا، ام ایمن جو تھیں وہ حضرت زید بن حارثہ کی بیگم تھیں، اور ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید، ٹھیک ہے، اور حضرت ابو بکر کی فیملی۔ چلیں حضرت، سیدنا پڑھو جی جی، سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کی۔ انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے انہیں روک لیا۔ ان کے پاس بہت سا مال تھا، وہ مال سے دستبردار ہو گئے تو مشرکین نے ان کی راہ چھوڑ دی۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا، ابو یحییٰ یہ بھی کامیاب رہی۔ ابو یہ یحییٰ بے کامیاب، اچھا، بے یہ کیا ہوتی ہے؟ کامیاب رہی۔ سودے بازی، بزنس، ٹھیک ہے۔ ابو یحییٰ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی۔ اچھا، ادھر میں آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت اسما آ رہی ہے نا، تو حضرت اسما اس وقت پریگننٹ تھی، ٹھیک ہے، تو اس جگہ میں غالباً ان کا بیبی ہوا تھا پہلا، تو انہوں نے وہ بولا تھا نا کہ یہ مشہور کر دیا تھا کہ مسلمان کے بچہ نہیں ہوگا، تو یہ پہلے بچے تھے جو ہجرت کے بعد پیدا ہوئے تھے، حضرت اسما کے بچے، حضرت اسما اور حضرت زبیر کے بیٹے، ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر، جو 4 عبادلہ ہیں نا، 4 عبداللہ ہیں جو بہت فیمس ہے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، اور عبداللہ بن ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر، اور ابن عمر بن عاص سے آئی تھی۔ 4 عبادلہ جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں، تو ان میں ایک یہ تھے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، کمزور مسلمان۔ مشرکین نے بعض مسلمانوں کو ہجرت سے روک رکھا تھا، وہ انہیں ستاتے اور دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہی میں ولید بن ولید، عیاش بن ابو ربیعہ اور حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ شامل تھے۔ اچھا، رسول ولید بن ولید خالد بن ولید کے بھائی ہیں، یہ مسلمان ہو گئے تھے تو ان پہ پھر بہت ظلم ہوتا تھا، ان کو انہوں نے آنے نہیں دے رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے یہ جو مسلمان ہیں یہ ادھر ہی رہ گئے تھے، کمزور تھے تو ان کو ہجرت نہیں کرنے دے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ ان کے لیے نماز میں دعا قنوت نازلہ فرماتے رہے، اور جن کفار قریش نے انہیں روکا تھا ان پر بد دعا کرتے رہے۔ یہی قنوت کی اصل ہے۔ پھر بعض مسلمانوں نے جرأت مندانہ قدم اٹھا کر انہیں کفار کی قید سے چھڑا لیا اور یہ بھی مدینہ آ گئے۔ اچھا، قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے نا، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا۔ آج کل ہم لوگ جب آپ نوٹس کریں جب تراویح ہوتی ہے اسپیشلی رمضان کے مہینے میں بہت پڑھی جاتی ہے، روز ہم قنوت نازلہ پڑھتے ہیں غزہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے ان کو آزادی دلائے اور ان کو بھی دشمنوں کے شر سے نکالے۔ آگے کون؟ چلیں جی، یہیں تک رکھتے ہیں، مدینہ کی آب و ہوا اب پہنچ گئے، یہاں سے پھر انشاءاللہ سٹارٹ کریں۔ یا اس کو بھی پڑھ لیں، دیکھیں یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اچھا ٹاپک، ٹھیک۔ ٹھیک ہے۔ مدینے کی آب و ہوا۔ مہاجرین مدینہ اترے تو جس زمین میں پلے بڑے تھے اس کی یاد ستانے لگی۔ اس پر
اس پر مستزادیہ کے مدینہ اللہ کی سب سے زیادہ و با انگیز سرزمین تھی۔ چنانچہ یہاں آنے کے بعد انہیں بخار اور مختلف امراض نے پکڑ لیا۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے مد سا اور مد غلے کے پیمانوں میں برکت دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے جو جوحفہ حیفا جوحفہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن لی، مسلمان امراض سے راحت پا گئے اور انہیں مدینہ محبوب ہو گیا۔ جی، اور جو ہے اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت بلال بھی جو ہے وہ بیمار ہو گئے تھے، اور ہم نے بخاری میں حدیث پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ جو تھی وہ پھر ان کی خیریت پوچھنے جاتی تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دعا سے مسلمان جو ہے وہ صحت یاب ہوئے تھے۔ اور وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں وائرل پھیل گیا ہے، یہ تو وہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ دعا پھر پڑھنی چاہیے۔ پڑھنی چاہیے، تو جس طرح وہ پھیل جاتا ہے وائرل تو وہ پھر سب بیمار ہو جاتے ہیں نا، تو اسی طرح سے ہوا تھا کہ سارے مسلمان اتنے سفر سے بھی آئے تھے، اور ظاہر ہے اپنا گھر بار اور ایک وہ بھی سب چھوڑ کے آئے تھے، تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا یہ۔ چلیں جی یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ ہم سب کا یہاں آنا اور بیٹھنا قبول فرما، اور اس گھر پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیے گا۔ یا اللہ ہم سب کو توحید، آخرت اور رسالت پر تا قیامت جما کر رکھیے گا۔ یا اللہ ہماری اولادوں میں خیر جاری کر دیجئے، ہماری اولادوں میں دین کی سمجھ جاری کر دیجئے، دین کو پڑھنے پڑھانے پھیلانے والے بنا دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔